اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جن کا کانشیسنس لیول 50 سے کم ہے ان میں 97% لوگ ان امپلائڈ ہیں، 65% پاورٹی کا شکار ہیں، 98% لوگ کرائم میں انوالو ہیں اور 0% لوگ خوش ہیں۔ لیکن جن کا کانشیسنس لیول 600 سے زیادہ ہے ان میں 0% لوگ ان امپلائڈ ہیں، 0% پاورٹی کا شکار ہیں اور 0% لوگ کرائم میں ملوث ہیں، لیکن 100% لوگ خوش ہیں۔ آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ کیوں کچھ لوگ کامیاب ہیں، خوش ہیں اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جی رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ اداس، پریشان، ناکام اور زندگی سے ہار چکے ہیں اور ہر وقت خودکشی کرنے کا سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان سب کا کانشیسنس لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جو لوگ فائنینشیل پرابلمز، سوشل پرابلمز، ریلیشن شپ پرابلمز اور ناکامی کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کانشیسنس لیول بہت کم ہے۔ لیکن جو لوگ کامیاب ہیں ان کو کوئی ریلیشن شپ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ پوری طرح سے اپنی زندگی سے خوش اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کانشیسنس لیول جو ہے وہ ہائی ہے۔ اس ٹاپک پر جو ویڈیوز پہلے سے یوٹیوب پر موجود ہیں وہاں پر سب نے صرف دوسرے چیپٹر کی بات کی ہے، جس میں صرف میپ کے لیولز کو سمجھایا گیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ میپ کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ میرا میپ کے اندر کون سا لیول ہے اور اس لیول پر کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں، اور میں کس طرح سے ان مسئلوں سے بچنے کے لیے اپنے شعور کے لیول کو اوپر اٹھا سکتا ہوں۔ اس کے اوپر میں نے ایک آن لائن کوئز بھی ڈیزائن کیا ہے جس کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا کانشیسنس لیول کیا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ انہوں نے اس میپ کے اوپر 25 سال کام کیا اور تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کے کیلیبریشن کو چیک کیا۔ اپنی اس ریسرچ میں انہوں نے ایک شرابی چور اور ڈکیٹ سے لے کر ایک صوفی، سنت، سائنسدان اور انٹلیکچوئلز اور اسپرچول گروز تک سب کو شامل کیا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے 0 سے لے کر 199 کو نیگیٹو انرجی کہا ہے اور اس کو سروائیول کا نام دیا ہے، لیکن جن کا کانشیسنس لیول 200 سے اوپر ہے ان کو انہوں نے پازیٹیو انرجی کا نام دیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ سوشل ہیں، فائنینشیل ہیں یا ریلیشن شپ کے پرابلمز ہیں، وہ سب کے سب 200 سے نیچے فال کرتے ہیں۔ ان کا جو کانشیسنس لیول ہے وہ 200 سے نیچے ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 85% لوگ ایسے ہیں جن کا کانشیسنس لیول 200 سے نیچے ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو مختلف قسم کے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ پوری دنیا کا مجموعی طور پر جو ایوریج سکور ہے وہ 207 ہے۔ پوری دنیا میں صرف 4% ایسے لوگ ہیں جو 500 کو کراس کرتے ہیں، اور جو لوگ 600 کو کراس کرتے ہیں وہ صرف 0.4% ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے 2 بکس کا سہارا لیا ہے، پاور ورسز فورس اور میپس آف کانشیسنس ایکسپلینڈ۔ ان دونوں کتابوں سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا کانشیسنس لیول کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے کانشیسنس لیول کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شعور کو جاننے اور شعور کو اوپر اٹھانے میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو چلتے ہیں اس خوبصورت سفر کے اوپر۔ پہلے ہم ہلکا سا انٹروڈکشن میپ کا کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے 0 کو ایگزسٹنس کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے کم انرجی ہے اس میں انہوں نے شیم کو رکھا ہے، یعنی شرمندگی، اس کا لیول 20 ہے۔ یہ سب سے کم درجے کا شعور ہے جہاں انسان خود کو بے بس، بیکار اور شرمندگی کے احساس میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کے تھوڑا اوپر انہوں نے گلٹ کو رکھا ہے جس کا لیول ہے 30۔ اس درجے پر انسان گناہ یا پچھتاوے کا شکار رہتا ہے اور خود کو الزام دیتا ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر جو ہے انہوں نے اپیتھی یعنی بے بسی کو رکھا ہے، اس کا لیول 50 ہے۔ اس سطح پر انسان نا امیدی اور بے بسی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آتا ہے گریف یعنی غم، اس کا لیول 75 ہے۔ یہ دکھ اور افسوس کا درجہ ہے جہاں انسان مایوسی اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر جو ہے وہ 100، اس کو فیئر کا نام دیا ہے۔ یہاں انسان خوف اور غیر یقینی کا سامنا کرتا ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے 125 پر ڈیزائر یعنی خواہش کو رکھا ہے۔ اس درجے پر خواہشات انسان کے اوپر غالب آتی ہیں جو انسان کو اپنی ضروریات کے پیچھے بھگاتی ہیں، اور انسان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی جو ہے وہ صرف کرتا ہے۔ اس کے تھوڑا اوپر انہوں نے اینگر کو رکھا ہے، اس کا لیول 150 ہے۔ یہ درجہ غصے اور ناراضگی کا ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا الزام دوسروں پر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پرائڈ کو رکھا ہے یعنی غرور اور تکبر، اس کا لیول 175 ہے۔ یہاں انسان خود کو برتر سمجھتا ہے، سپیریئر سمجھتا ہے،
مگر یہ جھوٹا اعتماد ہوتا ہے جس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے اور سٹک ہو جاتا ہے، اور اس کی جو گروتھ ہے، اس کا جو کانشیسنس لیول ہے وہ ادھر ہی رک جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی پازیٹیو انرجی آتی ہے وہ انہوں نے اس کو کریج کا نام دیا ہے، اور اس کا لیول ہے 200۔ یہ شعور کی مثبت سطح کا آغاز ہے جہاں انسان خوف سے نکل کر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نیوٹرلٹی کو رکھا ہے، یعنی غیر جانبداری۔ اس کا لیول جو ہے وہ 250 ہے۔ اس درجے پر انسان حالات کو قبول کرنا سیکھتا ہے اور پرسکون رہنا شروع کرتا ہے۔ اس کے تھوڑا اوپر جائیں تو ولنگنس آتا ہے، یعنی رضامندی۔ اس کا لیول 310 ہے۔ یہاں انسان آگے بڑھنے اور سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر آتا ہے ایکسیپٹنس، یعنی قبولیت۔ اس کا لیول 350 ہے۔ اس درجے پر انسان اپنی زندگی کو قبول کرتا ہے اور ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ریزن، یعنی عقل اور منطق، یعنی فلسفی وغیرہ جو ہے، اس کو انہوں نے لیول دیا ہے 400۔ یہ شعور کا منطقی اور عقلی درجہ ہے جہاں انسان دانشورانہ سوچ اپناتا ہے۔ جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن اور فرائڈ دونوں 499 کے اوپر کیلیبریٹ کرتی ہیں۔ نیوٹن اور ڈیکارٹس بھی 499 کے اوپر کیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ انرجی ہے اس کا نام لو ہے۔ اس کا کانشیسنس لیول 500 ہے۔ اس سطح پر انسان غیر مشروط محبت اور شفقت کے جذبات رکھتا ہے۔ اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ وہ محبت نہیں ہے جو عام طور پر ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ خود غرضی کے اوپر بیس ہوتی ہے، اور اس میں ہم دوسرے کو محبت نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر ملکیت جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے محبت کا نام نہیں دیا اور اس کی انہوں نے نفی کی ہے۔ اور اس محبت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی محبت ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسان سے محبت کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہر کسی سے محبت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انرجی آپ کے اندر سے پھوٹ رہی ہوتی ہے اور آپ پھر کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر انہوں نے پیس کو رکھا ہے، یعنی امن۔ اس کا جو کانشیسنس لیول ہے وہ 600 ہے۔ یہ انتہائی سکون اور اندرونی اطمینان کا درجہ ہے۔ 1 کروڑ میں سے کوئی ایک بندہ ہی اس سطح پر پہنچ پاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ لیول ہے 700 سے لے کر 1000 تک۔ اس کو انہوں نے انلائٹنمنٹ کا نام دیا ہے۔ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہے روحانی بیداری یا روشن خیالی۔ یہاں پر انسان کے سکون کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی چلا جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی نیگیٹو انرجی یہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور انسان کی کسی قسم کی کوئی ڈیزائر یہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی پیس اور انتہائی سائلنس کی سٹیٹ ہوتی ہے جس کو بہت کم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ پاور ورسز فورس کے اندر ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے رولینڈ کا ذکر کیا ہے، جو کہ اپنی نشے کی عادت سے بہت زیادہ پریشان تھا اور بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، اور اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ کس طرح سے اپنا نشہ جو ہے اس کو چھوڑ سکے۔ اپنی اس پرابلم سے جان چھڑانے کے لیے اس نے کئی ڈاکٹرز کو وزٹ کیا، لیکن اس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ تو پھر کسی نے اسے کارل جنگ کا مشورہ دیا، تو وہ کارل جنگ کے پاس چلے گئے۔ کارل جنگ نے اسے جو طریقہ کار بتائے اس کے اوپر اس نے 1 سال تک پریکٹس کی، لیکن اس کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ تو وہ دوبارہ کارل جنگ کے پاس واپس آئے اور ان کو بتایا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کارل جنگ نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر لوگ روحانی پریکٹسز کے اندر انوالو ہیں، آپ جا کر اس گروپ کو جوائن کرو۔ تو جیسے ہی رولینڈ نے اس گروپ کو جوائن کیا تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس چیز کی دھوم بہت زیادہ پھیلنے لگی کہ یہ کیا چیز اس نے اپنائی ہے کہ اس کا جو پرابلم تھا وہ بالکل جڑ سے ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے دوسرے دوستوں نے بھی اس چیز کے اوپر عمل کیا تو ان کو بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کا ایک دوست بل ڈبلیو تھا، اس کو پتہ چلا کہ رولینڈ نے اپنے نشے کی عادت سے جان چھڑا لی ہے اور اس نے روحانی پریکٹسز کر کے اس سے جان چھڑائی ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو رولینڈ نے اس کو مشورہ دیا تم اپنے آپ کو ہائر جو اتھارٹی ہے، ہائر جو پاور ہے اس کائنات کے اندر، اس کے سامنے سرنڈر کر دو۔ تو وہ ایک ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، وہ اس نظریے سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ شراب کی وجہ سے وہ ذہنی جنون اور جسمانی الرجی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے وہ بیماری، پاگل پن اور موت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی ہمت پوری طرح سے جواب دے گئی۔ آخر کار بل نے مکمل طور پر ہار مان لی اور اپنے آپ کو ہائر پاور کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس موقع پر انہیں لامحدود موجودگی اور روشنی کا گہرا تجربہ ہوا
اور انہوں نے پیس کا ایک عظیم احساس محسوس کیا۔ اس رات آخرکار اس کو ایک اچھی نیند آئی اور جب وہ اگلے دن بیدار ہوا تو اسے لگا جیسے وہ پوری طرح سے تبدیل ہو گیا ہے۔ انسان کا کانشیسنس لیول جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے۔ کانشیسنس ایوولوشن کے 3 مرحلے ہیں: ہیونگنس، ڈوئنگنس اور بینگنس۔ ہیونگنس شعور کی سب سے نچلی سطح ہے۔ اس میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کاریں کتنی ہیں، بنگلے کتنے ہیں، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، اور اس میں انسان مختلف مہنگے برانڈز کے کپڑے پہنتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو شو آف کر سکے کہ وہ کتنا امیر ہے، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ اس چیز کے اوپر رہتی ہے کہ وہ کس طرح سے زیادہ مختلف چیزیں حاصل کر سکے اور پھر لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ میں کتنا امیر ہوں۔ ہیونگنس میں انسان کا سارا زور مادی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ بقا، مقابلہ بازی، قبضہ داری اور دشمنی سے وابستہ ہے، اور اس میں جو کانشیسنس لیول ہے وہ 190 کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈوئنگنس۔ ڈوئنگنس کا مرحلہ یہ ہیونگنس سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساری ضروریات پوری کر لی ہیں اور میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ موجود ہے، تو پھر وہ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے کانشیسنس لیول کے اندر محبت کا اضافہ ہوتا ہے، ان کی سرگرمیاں ذاتی ترقی کی بجائے، ذاتی خود غرضی کی بجائے دوسروں کی خدمت کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ خدمت قربانی نہیں ہوتی بلکہ اندرونی خوشی اور تکمیل کے ساتھ دوسروں کو بانٹنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بینگنس۔ بینگنس شعور کی اعلیٰ سطح ہے اور یہ ہیونگنس اور ڈوئنگنس سے اوپر ہے۔ اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے یا میں کیا کر سکتا ہوں، بلکہ انسان اس چیز کے اوپر غور کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میری وجود کا مقصد کیا ہے۔ اور اس سطح پر پہنچ کر لوگ سائلنٹ اور پیسفل ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور پیسفل محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کانشیسنس لیول کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کے اوپر ڈیوڈ ہاکنز نے وضاحت کی ہے کہ انسان جب بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر چیک کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے آپ کو فیور کرے گا اور کہے گا کہ میرا جو کانشیسنس لیول ہے وہ ہائی ہے، کیونکہ انسان کی ایگو اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو لوور لیول کے اوپر رکھے، بلکہ وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ میرا لیول جو ہے وہ ہائی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک کوئز بھی بنایا ہے، آپ اس کوئز کو اٹیمپٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کانشیسنس لیول کیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا بھی دیتا ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا کانشیسنس لیول کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے لیے جی رہے ہیں تو آپ ہیونگنس کے اوپر موجود ہیں، اور ہیونگنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیول 200 سے نیچے ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے جو بھی ایکشن جو آپ پرفارم کرتے ہیں، کیا وہ آپ کی صرف اپنی ذات کے لیے ہیں یا پھر اس کے اندر دوسروں کا بھی فائدہ اور بھلا شامل ہے۔ اگر تو وہ آپ کی اپنی ذات تک محدود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیونگنس کے اندر آتے ہیں، اور ہیونگنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 200 سے نیچے ہیں، اور یہ ایک نیگیٹو انرجی ہے۔ یہاں پر بہت سارے کرائسز ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں اور بہت ساری سوشل ایشوز ہیں جن کو آپ فیس کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں، لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیونگنس سے ذرا اوپر ہیں اور آپ کا جو کانشیسنس لیول ہے وہ 200 کراس ہے۔ اب ایگزیکٹلی آپ کہاں پر فال کرتے ہیں تو وہ آپ اس کوئز کو اٹیمپٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ نے بس کلک کرنی ہے اور سوالوں کے جواب انتہائی ایمانداری سے دینے ہیں، اور 10 سوالوں کے بعد آپ کو رزلٹ مل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں۔ اس کوئز کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی مدد سے آپ اپنے بارے میں 100% جان سکتے ہیں، یہ بس ایک سمپل پیٹرن ہے۔ اس میں کچھ کویسچنز ہیں، ان کویسچنز کا جواب دیتے ہوئے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں۔ اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ سوالوں کے جواب دیے ہیں تو یقینی طور پر آپ کا جو لیول ہے وہ 200 سے نیچے ہی ہوگا، اور آپ مختلف پرابلمز فیس کر رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اپنی پرابلم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اس شعور کے لیول کو، اپنے کانشیسنس لیول کو امپروو کر سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس 200 سے کم از کم اوپر اٹھ جائیں اور ہم جو اس 200 کی نیگیٹو انرجی ہے اس سے جان چھڑا لیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے ہمدردی کے بارے میں ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایگو موجود ہوتی ہے۔ یہ ایگو ہمیں خود غرض بناتی ہے
اور ہمیں ہیونگنیس کے اندر محدود رکھتی ہے اور ہمیں ہیونگنیس سے اوپر نہیں اٹھنے دیتی، اور اس میں ہم خود غرض ہوتی ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، ہم بات بات پر غصہ ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ایگو جو ہے اس وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈیوڈ ہاکنز یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ایگو سے چھٹکارا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور اس ساری سچویشن کو قبول کر لیں تو یہ ایگو پھر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، کیونکہ گناہ، نفرت، حسد، پچھتاوا، غصہ یہ سب شعور کی منفی حالتیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ بانٹنے والے ہیں، دینے والے ہیں، تو یہ ساری شعور کی پازیٹیو حالتیں ہیں۔ کانشیسنس کی پیمائش سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 92% سوشل پرابلمز ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن کا شعور کا لیول 200 سے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسے معاشرے جو غیر دیانتداری کو فروغ دیتے ہیں نہ صرف معیار زندگی بلکہ روزمرہ کی جسمانی حفاظت تک بھاری قیمت چکاتے ہیں۔ صرف 15% دنیا کی آبادی شعور کی سطح 200 سے اوپر ہے، لیکن ان کا مجموعی اثر باقی 85% کی منفی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ایک شخص جس کا کانشیسنس لیول 700 ہے وہ 7 کروڑ لوگوں کو کاؤنٹر بیلنس کر سکتا ہے، اور جو 600 پر موجود ہے وہ 1 کروڑ لوگوں کو کاؤنٹر بیلنس کر سکتا ہے، جو 500 پر موجود ہے وہ 7,50,000 لوگوں کو کاؤنٹر بیلنس کر سکتا ہے، جو 400 پر موجود ہے وہ 4 لاکھ کو کاؤنٹر بیلنس کر سکتا ہے، جو 300 پر موجود ہے وہ 90,000 لوگوں کو کاؤنٹر بیلنس کر سکتا ہے۔ اب ایک چیز آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ ہمارے دماغ کا حکم مانتا ہے۔ جس طرح سے ہمارا دماغ پرسیپٹ کرتا ہے ہمارا جسم اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ ویسے تو اس چیز کے اوپر بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخص جس کو پھانسی دی جانی تھی تو سائنٹسٹ نے کہا کہ اس کو آپ نے ویسے بھی پھانسی دینی ہے، اگر آپ اس سے اجازت لے لیں کہ اگر آپ کو پھانسی پر لٹکایا جائے تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑے گا اور آپ کی جان نکلنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن اگر آپ کو ایک کوبرا سانپ سے ڈسواتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف سوئی جتنا آپ کو درد ہوگا اور آپ کی موت فوراً باقی ہو جائے گی اور آپ کو کسی طرح کی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا اور بدلے میں ہمارا ایک تجربہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے ایگریمنٹ لکھ کر دے دیا کہ مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک کوبرا سانپ کو وہ اس کے سامنے لے کر آئے اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس کو ایک سوئی جو ہے وہ چبھوئی گئی اس کے جسم کے اوپر اور فوراً اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں تک یہ چیز اتنی حیران کن نہیں تھی، بلکہ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے جسم سے کوبرا سانپ کا زہر بھی برآمد ہوا، حالانکہ اسے کوبرا سانپ صرف دکھایا گیا تھا اور سوئی سے اس کو چبھویا گیا تھا۔ جب اس کو سوئی سے چبھویا گیا تو اس کے دماغ نے یہی سمجھا کہ مجھے کوبرا سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کی فوراً موت ہو گئی، کیونکہ اس کے دماغ نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی تھی اور اس کے جسم نے خود ہی وہ کوبرا کا زہر جو ہے وہ پروڈیوس کر دیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ ہمارے دماغ کے تابع ہے اور ہمارا جسم ہمارے دماغ کی ہر بات سنتا ہے اور مانتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ میں جسم ہوں، بلکہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ میرے پاس ایک جسم ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا جسم دماغ کی بات سنتا ہے تو پھر ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی منفی اوپینین یا سجیشن ہم اپنے بارے میں قائم نہیں کرتے، کیونکہ ہر انسان کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی موجود ہوتی ہے۔ پازیٹیو انرجی جو ہے یہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو انرجی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو پھر جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ میں جسم نہیں ہوں بلکہ میرے پاس ایک جسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے اٹھ کر ذہن کے لیول کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا شعور ترقی کرتا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دماغ بھی نہیں ہوں بلکہ میں دماغ کے اندر موجود جو ہے جسم اور دماغ دونوں کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اپنے دماغ اور جسم کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اسی کو شعور بولتے ہیں، اسی کو کانشیسنس بولتے ہیں۔ جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں تو یہ ایک ہائر کانشیسنس لیول ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک پازیٹیو انرجی کے حامل انسان بن جاتے ہیں اور نیگیٹو انرجی سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اپنے جسم کو بدلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات اور جذبات کو بدلیں اور منفی خیالات، جذبات اور عقائد کو چھوڑ دیں۔ ہمیں دنیا کی منفی پروگرامنگ اور اپنے ذاتی یقین کے نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم خوف زدہ ہوں گے اتنی ہی تیزی سے ہم پروگرامڈ ہو جائیں گے
اور جسم ان خیالات کا اظہار کرے گا۔ پازیٹیو تھاٹس کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم پازیٹیو تھاٹس کو اپناتے ہیں تو ہم اپنے کانشیسنس کو بہت بلند لیول پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کانشیس کی تبدیلی نہ صرف ہمارے جذبات کو بہتر کرتی ہے بلکہ جسمانی صحت اور زندگی کے دیگر پہلوؤں پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ شکر گزاری کی عادت اپنا لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ عادت آپ کے ذہن کو منفی سوچ سے دور کرتی ہے اور مثبت توانائی پیدا کرتی ہے۔ خود کے اوپر اعتماد پیدا کریں۔ اپنے بارے میں مثبت جملے دہرائیں جیسے میں صحت مند ہوں یا میری زندگی میں سب کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ یہ جملے لاشعوری طور پر آپ کے یقین کے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد منفی خیالات کو رد کر دیں۔ جب بھی منفی خیالات ذہن میں آئیں ان کا تجزیہ کریں اور انہیں مسترد کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو فوراً کہیں نہیں، میں مضبوط ہوں اور میرا مدافعتی نظام بہت بہترین ہے۔ جب آپ منفی توانائیوں کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا جسمانی نظام میں بہتری آتی ہے، جذباتی دباؤ کم ہو جاتا ہے، بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، زندگی کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ اب ہم کامیابی کے 10 سٹیپس کی بات کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے انٹینشن، ارادہ، یعنی جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا جو ارادہ ہے، جو آپ کی نیت ہے، اس کو آپ نے کوئی محدود اور لمیٹڈ نہیں بنانا۔ مثال کے طور پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے پیچھے میں 2 موٹیو رکھ سکتا ہوں۔ ایک موٹیو تو یہ ہے کہ اس سے میں پیسہ کماؤں گا، دوسرا موٹیو یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کی مدد سے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں، دوسرے لوگوں کی کانشیسنس لیول کو امپروو کرنے کے لیے ان کی مدد کر سکتا ہوں، تو کانشیسنس کے اندر اپنا جو رول ہے وہ ادا کر سکتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کی جو انٹینشن ہے وہ اتنی لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی انٹینشن بہت لامحدود ہونی چاہیے اور بہت ہائی ہونی چاہیے۔ جتنی ہائی انٹینشن ہوگی اتنے ریزلٹس آپ کو زیادہ ملیں گے۔ جب آپ سیلفش سوچ رکھتے ہیں تو آپ کی کامیابی لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انجوائمنٹ، جو بھی کام کریں دل سے کریں۔ اگر آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو وہ کام خود بخود بہترین ہو جائے گا۔ خوشی سے کیا گیا کام زیادہ پائیدار اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سروسیبلٹی، یعنی خدمت۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے مفید ہونا چاہیے اور ضروری ہونا چاہیے۔ اپنی خدمات کو اس انداز میں ترتیب دیں کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے۔ صرف اپنی پسند کی بجائے دوسروں کی ضروریات کو بھی سامنے رکھیں۔ نیکسٹ ہے ایستھیٹکس۔ کامیابی کے لیے جمالیاتی پہلوؤں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اپنی پروڈکٹ یا خدمات کو ایسا پیش کریں کہ وہ لوگوں کی تمام حسیات دیکھنے، سننے، محسوس کرنے کو متاثر کرے۔ اپنی پیشکش کو بہترین انداز میں بنائیں تاکہ لوگوں کو خوشی ہو۔ اس کے بعد ہے اٹریکشن۔ آپ کا کام اور شخصیت دوسروں کے لیے دلکش ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی شخصیت اور کام میں خوبصورتی، انفرادیت اور مثبت توانائی پیدا کریں۔ وہ کام کریں جو لوگوں کے دلوں کو چھو لے۔ اس کے بعد آتا ہے ریلائبلٹی، یعنی اعتبار۔ کامیابی کے لیے قابل اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی خدمات یا پروڈکٹ کا معیار ایسا ہو کہ لوگ اس پر بھروسہ کریں۔ دوسروں کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے دیانتداری اور وقت کی پابندی کریں۔ اس کے بعد ہے نوبیلٹی، یعنی شرافت۔ شرافت اور اخلاقیات کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اپنی کامیابی کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ شرافت کا مظاہرہ کریں چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اپنی خدمات یا پروڈکٹ کا معیار بلند رکھیں۔ اعلیٰ معیار کے بغیر کامیابی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ وہ خدمات فراہم کریں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند اور یادگار ہوں۔ اس کے بعد ہے شیئرنگ۔ کامیابی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا بہت ضروری ہے۔ اپنی کامیابی کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ علم، وسائل اور مواقع دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے گریشیسنس، یعنی مہربانی۔ مہربانی اور عاجزی کامیابی کو پائیدار بناتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرم رویہ اپنائیں اور ان کی مدد کریں۔ عاجزی کے ساتھ کامیابی کو سنبھالیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز نے ایڈکشن کے بارے میں بات کی ہے کہ کس طرح ہم شراب نوشی، سگریٹ اور اس طرح کی دوسری نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہائر ایکسپیرینس ملے، اور جو اس کا غصہ ہے، جو اس کی اداسی ہے، جو پریشانی ہے یا جو بھی اس کو غم ہے،
وہ اس کو भूल जाए और वो एक ऐसी एनर्जी को महसूस करे जिसमें उसको खुशी महसूस हो, जिसमें उसे एक्सटेसी और कंटेंटमेंट का एहसास हो, तो वो कोई भी नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो नशा आवर चीज़ क्या करती है कि जिस एनर्जी पर आप मौजूद होते हैं उस एनर्जी को वो ब्लॉक कर देती है, और जैसे ही आपकी वो एनर्जी ब्लॉक होती है तो ऑटोमेटिकली आप अल्टीमेट एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, और जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, और इस वजह से आप शराब नोशी या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी लत में मुब्तला हो जाते हैं। इवन कि सेक्स में भी आपकी जो लोअर एनर्जी हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं और आप हायर एनर्जीज़ की तरफ चले जाते हैं। इसी वजह से आप बार बार नशे की तरफ जाते हैं या फिर सेक्स की तरफ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप क्या करते हैं, आपकी जो लोअर एनर्जीज़ हैं आप उनको छुपाते हैं, उनको दबा देते हैं, लेकिन वो छुपाने या दबाने से ख़त्म नहीं होती, आप वापस फिर उसी सतह पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने ये बताया है कि हमें हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए हमें नशा आवर चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जेली और झूठा तरीका है, एक फेक तरीका है, क्योंकि ये परमानेंट तरीका नहीं है। तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने हमें ये बताया है कि आपको हायर लेवल पर पहुंचने के लिए आपको लोअर एनर्जीज़ को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हकीकत में अपने आप को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, ताकि इसके लिए आपको किसी भी नशा आवर चीज़ का सहारा ना लेना पड़े। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनके ऊपर अमल कर लेते हैं तो आप अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ उठा सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप अपनी ईगो को अच्छी तरह से समझें, फिर अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ के दरमियान फ़र्क करें, और फिर ये देखें कि आपका जिस्म जो है वो दिमाग की हर बात सुनता है। और फिर जब ये चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं तो फिर आप अपने आप से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और आपका जो लेवल है, आपका जो इंटेंशन है वो खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हायर लेवल की तरफ होनी चाहिए। और जो भी काम आपने करने हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं होने चाहिए, और दूसरों से बिला वजह नफ़रत करना, गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, अपने अंदर मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं। मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे खो गई है, बल्कि मोहब्बत आपके पास हर वक्त मौजूद है। सिर्फ ये है कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्होंने मोहब्बत को दबा रखा है। जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी हट जाएंगी, मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी। यानी हसद है, नफ़रत है, लालच है, गुस्सा है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इन्होंने मोहब्बत को दबा रखा है। जैसे ही आप इनको हटाते हैं मोहब्बत ज़ाहिर हो जाती है, और अपने आप को हायर अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर दें। हायर अथॉरिटी को चाहे आप जो भी नाम दें, लेकिन आप हायर अथॉरिटी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीली आएगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी होंगी और आपके जो मसले हैं आप उनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।